Question from last lecture, Hadoop. If anyone has not solved the page rank algorithm, and this is unofficial that one question could come easily from page rank algorithm. Okay, so I have told you and practiced some of the questions before you and developed some intuition about page rank. Okay, so that is a good thing to have in your toolkit. So let's start with today's lecture. Um, when we have a single system, we can say that it can suffer from a complete failure. It means that the no services anymore are guaranteed. Okay. But when we talk about distributed systems, then you should keep in mind that failure is partial. Okay. Why failure is partial? Because one system failing out of the distributed system can affect only a specific number of systems. Okay, and not the all the system. So therefore the failure is partial. Okay, so in order to counter this problem, okay, failure of distributed systems, so we have a response which is called redundancy in general. Okay, so this is a abstract level understanding of today's lecture. So let's proceed and get into the detail. When we talk about fault tolerance, it is very closely related to the notion of dependability. Okay, so when we talk about dependability, it has a specific requirement or characteristics. Okay, which are availability, reliability, safety, and maintainability. So in order to make sure about fault tolerance, so we have to fulfill the dependency characteristics. If these characteristics are ensured, we can say that the system which is distributed system, it is dependable. Okay, so availability is the system is ready to be used. Okay, at any time in the instant. Okay, at any time instance, it means that the availability is concerned only with the time instance. Okay, when we are going to accessing the system. Okay, in contrast, reliability deal with a time interval. Okay, let's say 1 month, 1 year, 1 hour, out of which what is the time that the system is not available. Okay, the system can run continuously without failure. Okay, so this is related to the time interval. Okay, safety, if the system fails, nothing catastrophic will happen. Okay, take the example of shuttle system. Okay, space shuttle, and in that case safety is very important mechanism, and we will have an example we will when we will be covering about the N failure system. Okay, N module. So let's go on. Maintainability. When a system fails, it can be repaired easily and quickly. Okay, and sometimes without its user noticing the failure. So whenever we use Google or any website, and we, even though there are some faults behind the on the backend, but system user rarely or never notice such problems. Okay, because the backups and replications and the replication of even processes exist there. Okay. So as we discussed before, distributed systems are all about partial failure, not the complete failure. Okay. So what is the failure? A system is said to be fail when it cannot meet the promises. What is the promises? That one of the example is that uptime 0.9%. Okay, if the uptime is 92%, then we will consider it as failure. Okay, so failure is not that the 0% service is given here. That is not even the service. Even so, we have to see that the system meets the expectation. Okay, which are promises.
A failure is brought about by existence of errors. Okay, so existence of errors in the system can be software based, can be hardware based, and such errors are called cause of such cause or errors which are here. These are called faults. Okay, well, so let's proceed. So what are the type of faults there? There are mainly three type of faults. Transient failure appears once and then it disappears. Okay, it doesn't affect the functioning of the system, but for a small period of time. Okay, this fault comes and then disappears. Okay, sometime and mostly you don't notice it. Okay. Um, Example is when a flying bird through the beam of microwave transmitted may cause loss of bits. Okay, so there could be a bit error in the transmission line. Okay, so how about intermittent fault? This occurs, vanishes, but it is the pattern is repetition. Okay, so if this fault is repeated, then we can say that it is intermittent fault. Okay, but there is no real pattern to the fault. Okay, permanent fault is one when it occurs only the replacement or repair of the faulty component will allow the distributed system to function normally. So if that is a hard disk, so you have to replace the hard disk. Okay, example is burnt out chips or software bugs. So any fault may be categorized as related to fail salient or Byzantine. Okay. So what is the fail salient and the Byzantine difference? Does anyone know from previous coursework or lectures? So maybe you may have heard about Byzantine fault. Okay, if not, let me explain. जी खुर्रम आप कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, fall of Byzantine Empire या fall of Constantinople? नहीं Byzantine. Okay. अच्छा सर वो दो डिफरेंट फिर फॉल्स है ना इस वजह से नहीं नहीं good to know that. Okay. जी, do you wanna add? Okay. So fail salient is a fault which where a faulty unit stop functioning and produces no ill output. Okay, so it cannot corrupt the data system is failed and it doesn't participate in output. Okay, so in this way this is maybe preferable. Okay, but in Byzantine fault system unit continues to work but with incorrect results. Okay, so we can say that Byzantine faults are obviously more troublesome to deal with. Okay, the system where replacing a system is not of much effort. Okay, so there we prefer that fail salient is preferable. Okay, but Byzantine faults occur and these are the reality. So but we can assume that they are more troublesome to deal with. Okay, why? Because incorrect results are transmitted. So fault tolerance can be categorized at fault avoidance, fault removal, and fault tolerance. Okay, these are three type of mechanism that can be used to enhance our fault tolerance of the distributed system. Um, fault avoidance is what? Design a system with minimal faults. Okay, so this is the first priority. Okay, but since the faults are common in the life, so we also need to do with the fault removal. Validate test the system to remove the presence of fault. Okay, the guys who are in industry and who are making the projects and they are developing softwares, they know it these type of faults. Fault tolerance, deal with faults. Okay,
If there is a fault, then we have to deal with the faults. Okay, let's say we want to replicate the system. We want to have a backup, and we even want to have a backup of processes. Okay, there are three systems. There is a one system. We have a one backup, but processes are also like can be backed up. Okay, to have more and more reliability. In order to achieve reliability, we need to know that what type of redundancy is required. Okay. First type is information redundancy. Okay. What is information redundancy? When we send a package through the line, we add extra bits so that the errors might be occurring due to the transmission line. They could be corrected. Okay. Example is Hamming codes. Okay. Okay. So these extra bits can be used to for error detection and correction. So you may know about the error forward error correction and the backward error correction and these kind of techniques that can be used for producing information redundancy. Okay. So we are not dealing only with the systems. We are also dealing with the information because information can should also be reliable. Time redundancy. Okay. If a transaction has been performed, then after a time it could be performed again. Okay. So this kind of functionality should be available for example transactions. So in transaction we have a begin and end commit. So we can do the transactions again. For example, if you make the schedule for that transaction, okay, that could be time redundancy. Third type of redundancy is physical redundancy. Okay, you can add extra hardware and software. Hardware, for example, RAM, hard disk, and from software, these are the processes. Uh, okay, please mute the mic. So today we will also study about triple module redundancy and RAID, disk, and backup. Okay, not about this, but this is important. Okay, how we achieve this. Replication and redundancy. Can anybody let me know that from previous experience or from your intuition, is it there are any difference between replication and redundancy? Okay, between that, I will try my best to give you a set of problems that will give you idea of final exam, and if someone can prepare those problems, I might or might not give the solution because I may put some of those questions in the exam. Okay, this could be very useful to you because still now you might have no idea that if the questions will be theoretical or they will be purely related to the mathematics or solving of problems. Okay, so you may notice that we have going through so many examples to understand the concepts. Okay, so it will be like uh, much more better that if you get some also sample set. Okay, well, so for enough of this, can anybody tell me what is replication and redundancy, how they are different, if they are? Okay, meanwhile I will download the attendance for first lecture today. Okay, जी अफान जफर, आप बता सकते हैं? देखिए तो बढ़िया ऑब्वियस है, यहाँ लिखा हुआ है, आप स्लाइड पढ़ के मुझे बता दें ताकि क्लास का भी फायदा हो। जी अफान, आप प्रेजेंट नहीं है? सर मैं बता दूं? जी बिल्कुल बताएं एतजाज। सर रेप्लिकेशन के अंदर ये होता है कि
اس ایک پیس کے جو ہے وہ بہت ساری کاپیز بنی ہوئی ہوتی ہیں جی جی لیکن وہ آئیڈینٹیکلی ایٹ دا سیم ٹائم فنکشن نہیں کرتی, وہ کنکرنٹلی فنکشن کرتی ہیں. اور گڈ. ریڈنڈنسی بھی ہوتا ہے کہ ایک کی کاپیز بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ ریپلیسمنٹ کے اندر آ کے فنکشن کرتی ہیں. بالکل بالکل ریپلیسمنٹ میں آ جاتا ہے جب بیک اپ کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے, گڈ گڈ آنسر. اور اعتزاز آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا میں نے میسج ریڈ کیا تھا. سر الحمدللہ یہاں پہ سب سیٹ ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تندرستی دے. باقی جو ہے نا اٹینڈنس میں آج کل لگا رہا ہوں ایوری ویک, تو آپ لوگ اسی ویک کے اندر نا بتا دیا کریں اگر کچھ ایشو ہو. اور جس ٹائم کبھی کبھی میں مسٹیک کر سکتا ہوں تو آپ بتا دیا کریں, لیکن یو آر آن دا سیف سائڈ بیکاز میں زیادہ تر تھوڑا سا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن اعتزاز. تو اعتزاز آپ بتائیں کہ جو میں سیمپل سیٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ میں اتنی محنت کروں اور آپ لوگوں کو فائدہ بھی کوئی نہ ہو, اس کو کوئی ریڈ بھی نہ کرے. تو جی اعتزاز. 6 کورسز کے ساتھ اور اتنے سارے کام پروجیکٹس کے ساتھ چیزیں کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا, تو اگر اچھا سیمپل سیٹ ہو تو وہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے. اچھا, نہیں بالکل وہ سیمپل سیٹ اس لیے نہیں کہ آپ نے ضروری سالو کرنا ہے. دس از مطلب کہ آپ سالو کر لو گے نا, آپ کو پیپروں کا پتہ چل جاتا ہے پیٹرن کا, اور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے سر دے دیں لیکن گریڈڈ نہ رکھیں. نہیں گریڈڈ نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. وہ آپ نے اچھا کیا پوائنٹ آؤٹ کر دیا, یہ گریڈڈ نہیں ہے. دس از جسٹ ٹو گیو یو سم آئیڈیا. اوکے, آپ سمجھتے ہیں سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو نہ کریں, جسٹ ٹیک یور ٹائم. اوکے, اس لیے میں کچھ عرصہ پہلے دینا چاہتا ہوں ایگزام سے. اوکے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. لیٹس پروسیڈ. سو ہم دیکھ رہے تھے کہ سسٹم کو کتنا پھر فالٹ ٹولرنٹ بنائیں. ٹھیک ہے, کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی سسٹم ہوتا ہے جو 100% جو ہے وہ اویلیبل ہو, اس کا ڈاؤن ٹائم نہ ہو. تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جتنا ہم اپ ٹائم زیادہ کریں گے اتنی کاسٹ ہے سسٹم کی وہ بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو سو دیر از اے ٹریڈ آف کہ آپ کتنی اپ ٹائم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, 100% fault tolerance cannot be achieved, but we can get closer to 100%. Okay, the trade for that is expensive hardware. Okay, availability in percentage of time that system is functioning. So there could be different criteria for understanding or measuring the unavailability or availability of a system. Okay, that could be 5 nines, like 99%, 999%. For example, out of these many, out of 1 year, 55.6% system downtime is possible. Okay, but it should not be greater than that. Similarly, for 3 9 and so on, downtime include all the time when system is unavailable. Okay, so دیکھیے فیلئر تو ہم نے دیکھا کہ دس از نیچرل اینڈ ان ڈسٹریبیوٹیڈ سینیریو اینی سسٹمز فیلئر از اوکے. So but how we can increase the fault tolerance of a system? Okay, then we studied that the redundancy is the key. Okay, so how many extra system or component you need to install to have a k fault tolerant system? Okay, so in salient faults, okay, these are the two type of faults we have studied already, salient faults and Byzantine faults. Okay, in case of salient faults, if we want to have a luxury of a k system failure, okay, then we need to have an extra system. Okay, we need k plus 1 components with salient faults. K can fail and the 1 still will be working. Okay, if k systems are failed. For Byzantine faults, we need to have 2k plus 1. Okay, this is more expensive. Okay,
That's there we have to, talk about the cost of the failure. Okay, so this is more costly. 2k plus work components are required. K can generate false replies. K plus 1 will be provide a majority vote. Okay, so in order to decide from majority. So we will study such things in more detail. So this is interesting. Okay, so, we kind of hint TMR. Okay, over here. So let's study that why this thing is so important. Okay, if we want to have dual mode redundancy, we need to have n is equal to 2. In this case, we can detect but cannot correct one faulty module. Okay, if one of these modules is faulty, we can detect it, but we cannot correct. Okay, if we have three systems, we can correct one faulty module. Okay, and similar error can exist in the same module, and we can correct it. But what this is a special case. Okay, when n is equal to 5. This is called 5 module redundancy, and example is a space shuttle. Okay, you know that space shuttle softwares are very complex, and they are composed of billions of lines of code. Okay, just in order to have more reliability to avoid the faults. Um, if there is it is space shuttle composed of 5 computers. Okay, not just one computer. If there is one computer, there could be total failure. So we have 5 computers for the same task. One wrong result means that we will go with the normal operation of flight. Okay, it could be landing, or it could be taking off the space shuttle. But in this case, it is the landing, maybe on the Mars or on the Earth. If there are two wrong results or votes, okay, results mean the votes. These 5 computers have one vote each. So if there are 2 votes which give the wrong result, mission is aborted. Why? Uh, this is not a majority. Okay, 2 is still a minority, but we have to abort the mission. Why? Because if another system fails, there is a total failure. Okay, so in order to have more reliability, we are composed with 2 failures. Okay, so if there are 3 failures, the result will be totally wrong. Okay, so this is the example from space shuttle, that how the um, uh, n module redundancy is introduced over here with 5 computers. Okay, so this is again this is triple module redundancy, where there are 3 systems. Okay, and there are voting system, and these system give the vote. For example, this A, B, and A1, A2, and A3, and similar to the case for B and C. So these systems are connected serially. Okay. Techniques for G. Okay. Techniques for fault tolerance through physical redundancy. Okay. So we are studying this physical redundancy. Okay. These guys are talking about physical redundancy. Okay. For example, instead of building a system where the output of A goes through B, whose output goes through C. This is a serial system. Okay. We replicate each component and place the votes after each stage to pick the majority. So this majority scenario that we used over here, and also in the 5 module system, this could be introduced by uh, replicating these components. Okay, and then choosing majority by using vote. The voter is responsible for picking the majority winner. So as we saw before, that majority rules, and then the other guys has to agree with it. In case of space shuttle, if there is a one wrong,
computer giving wrong result, it has to agree with the 4 remaining computers which are giving the correct result, and they will go with normal operation. So please let me know whenever you need a break, okay? Otherwise, I will try to finish this lecture in 1 hour and 10 minutes or 15. Okay, so whatever is suitable, let me know, and the remaining time we can use for your project's progress. Okay, so keep it in mind. In this lecture, topics related to fault tolerance, we are going to cover our process resilience, reliable client-server communication, and reliable group communication, and recovery strategies. Okay, a fault system without recovery strategies is not a complete system. Okay, in process resilience, what we need to do is we make copies of identical copies of a process. Okay, so in a group of processes, each process is identical. Okay, so this is a process resiliency. Processes can be made fault tolerant by arranging to have a group of processes with each member of the group having identical copies of that process. A message sent to the group is delivered to all the copies of the processes. Okay, this is called a group. It means that they are related to the group members, and then only one of them can respond. Okay, if after voting, of course, one of them can respond. Okay, if one of the process fails, it is assured that one of the others will still be able to function. Okay, we can assume that, and serve any pending request or operations. Okay, so then the operation could be continued without any delay. So in case of groups, so we have two type of most common scenarios. One is a flat group, and other one is a hierarchical. Okay, in flat group scenario, like one node is client as well, and it is also a server. Okay, so if we consider this part of this graph, so this is a server, and these are the 4 clients. And when we consider this one is client and this is a server. Okay, um, in this case there is no single point of failure. Okay, if one of those nodes fails, still the communication with the rest of the nodes is possible. Okay, as against in this case, this is simple. Okay, there is one coordinator who coordinate the tasks from and to the workers, and here a single point of failure is a common thing. Okay, okay, so here there is a like a multicast scenario, and this here there is a unicast. Okay, so you can understand the differences from different perspectives. Okay, so let's go to the failure masking and replication by organizing fault tolerance groups of processes. Okay, we can protect a single vulnerable process. So if one process is very important, then we can have multiple copies on different nodes. Okay, running in parallel. Okay, so in this case we can protect that process. There are two approaches to arranging the replication of the groups. One is related to primary or backup protocols. Another one is replicated write protocols. Okay, so let's consider this. So in this scenario, which is a primary backup, uh, okay, okay. So in here there is one server. Okay, um, over here, and in case of its failure, a backup server is present, and it can take over the system of process. Okay,
So as it is clear, primary backup protocol, so we need to have a backup server. Okay, when this is not functioning, it will start over, take over. And in case of replicated, okay, replicated means that for example, every transaction is performed over here and it is written over here. Okay, so these both servers are participating at the same time. Okay, in this backup process. So primary copy and the backup for each data item is stored. Read from the local copy, which is over here. Okay, and write to the remote primary server. Okay, so we can write on the primary server as well, and then we need to have a backup every time. Okay, so okay, so the goal of agreement is required. Okay, because there are multiple parties, and when you communicate a message, the message first, the agreement is must. The what message needs to be sent, okay, and then the content integrity is also important, okay. If the we have received the message that we have agreed upon, okay. So in order to understand that, we have two army problem, okay, where there are two journals. Uh, Even with the non-faulty processes, agreement between even the two processes is not possible in the face of unreliable communication. Okay, so communication reliability is very important. Uh, so let's go to the two army problem. So in this problem, there are good processes. Okay, the both of the journal are reliable, they are good, and they they can communicate easily. Okay, but faulty communication is the problem in two army problem. Okay, uh, so in order to coordinate an attack, okay, so let's suppose let's suppose one journal is here and one journal is here, and this is uh, enemy, let's say fortress. Fort. Yes, sir. Okay, Fort, fortress, stronghold. yes, good. So this is a journal A and this is journal B, uh, and he can communicate with this, and this can communicate with this. This is two-way channel or two-way communication. And however, these messages can be interrupted since the enemy is here, okay, in the middle of these two communicating parties. Okay, so therefore, this is if a message is received here by using eavesdropping, and then another message, wrong message is sent. Okay, first, this journal said that they have to agree that we should attack or not. Let's say he said we should attack, okay, and he also said that we should attack. But from here, when the message was being transmitted here, the enemy interrupted that message and sent the wrong message to him, that not attack. Okay, so this guy is will be not attacking, and this will be attacking, and when more communication will be done, so the agreement is not possible. Okay, why? Due to the faulty communication lines. Okay, so this is a depiction of the same problem. Okay, Khurram, do you want to add something? So No, sir. this is okay. Thank you, thank you. So this is a history. As Khurram said that we should be sure about this is Byzantine or the problem. Okay. So, so agreement, as we see that this is very important, and this is not a solvable problem in case of two journal. So we have to make some provisions to solve it. Okay. Reliable communication lines should be there. Faulty processes, so this is also possible कि reliable communication line है लेकिन faulty process है,
n journal. So this is scenario 2 in case of 2 journal problem. Okay, n journals had different divisions. Okay, m journals are traitors and are trying to prevent others from reaching the agreement. Okay, so 4 journals. We will go to that. 4 journal agree to attack and 4 journal agree to retreat, but there is one traitor. Okay, which is sending the wrong information. Okay, so agreement in this case is a little bit more complex. Okay, for example, he tells the first group that he will attack and tell the second group that he will retreat. Okay, so non-concurrent and misleading information is transmitted. Okay, so in this case a process is faulty. Okay, but the communication is reliable. Can the loyal journal reach agreement? So in some cases, yes, it can reach the agreement. Okay, so this is a kind of explanation that this is a wrong journal and it will convey the wrong information. So it will, if it says that retreat. Okay, so retreat guys are more. Okay, so they will retreat. So in this case he is kind of a decider or like a compelling party that can go either way. Okay, so this is also problem to identify. So why we are studying these problems? Because in real world scenario there are many applications where we need an agreement. Okay, and there could be faulty processes or there could be unreliable communication. Okay, right. So this is the depiction of that problem. Solution requires, in this case, 3m plus 1 participants for m traitors. Okay, if there is one traitor, the participant should be how many? 4. Okay, so there should be 2m plus 1 journal that are loyal. M plus 1 rounds of messages exchange. Okay, so if there is one traitor, there at least 2 messages should be transmitted. Okay, so we have different strategies to deal with it. Okay, so message complexity will be m square. सर ये जो solution है थोड़ा सा फिर से समझा देंगे सर, like in more simpler terms, क्योंकि सर ये जो लिखा हुआ स्लाइड में ये तो नहीं समझ आ रहा, मतलब किस तरह ये इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाएगा. ठीक है, ठीक है. अच्छा, सो फॉर एग्जांपल ये तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं इसका एक बता देता हूँ. सॉल्यूशन ये है कि जब भी एक कोई क्या कहना है सीक्रेट नंबर या एक सीक्रेट कोड सेंड किया जाएगा. ठीक है, तो अब लेकिन वो साथ चेंज होगा. ठीक है, लेट्स से कि जो मिडिल पार्टी है उसने वो यहाँ पे जो भी है तो यहाँ पे एक जर्नल है, एक यहाँ पे है. ठीक है, अब ये इसने मैसेज सेंड किया है, इसने उसको जो है इंटरप्ट किया है मैसेज को और कोड इसको मिल गया है. ठीक है, तो वो कोड भी सेंड करके ना इन अदर केस वो इसको बताएगा जी ये रिलायबल है, वो मान लेगा रिलायबल है. लेकिन हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट या ऐसा चेंज करेंगे जो कि इसको पता नहीं है. ठीक है, तो वो इसको अब वो वाला कोड नहीं सेंड कर सकता. ठीक है, जो कि अब इसको एक्सपेक्टेड है. यानी ये सेंड तो कर रहा है 1 लेकिन वो ये एक्सपेक्ट 1 नहीं कर रहा, वो 1 प्लस 1 कर रहा है. तो लेकिन ये 1 प्लस 1 सेंड नहीं करेगा, इसको जो है ना वो कोडिंग पता नहीं है कि जो इसके अंदर मैसेज का साइफर करके भेज रहा है उसके साथ कोड में क्या चेंजेस आएंगे. ठीक है, सो फॉर खुरम दिस इज़ वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, बट फॉर दिस यस सर. सर लेकिन ये जो पार्टिसिपेंट्स वाली चीज़ है ना सर, ट्रेटर्स और पार्टिसिपेंट्स, सर ये चीज़ें मुझे समझ आई नहीं. हाँ बिल्कुल, तो ये तो हो गया हमारे कम्युनिकेशन चैनल के बारे में. और जब हम बात करते हैं ना कि ट्रेटर जब इसके अंदर आ जाते हैं, प्रोसेसेस ही फॉल्टी हैं, तो उस केस के अंदर जो है फिर हमें इंटीग्रिटी भी चाहिए ना उसकी जो बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर उसको मेक श्योर
کمپلیکسٹی یہ ریکوائرڈ ہے. میسج کتنے کرنے ہوں گے, یہ اتنے کرنے ہوں گے, اتنے راؤنڈ آف کمیونیکیشن اور جو ہے اتنے پارٹیسپینٹ ہونے چاہیے ان آرڈر ٹو سالو دا پرابلم. تو باقی ادر کیس کے اندر آپ ٹھیک ہیں کہ وہ پرابلم ایسے سالو نہیں ہوگا. تو ان ایڈیشن ٹو پروسیس فیلئرس, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن چینل میں اوکے میں میرا خیال ہے آپ کو مجھے کسی اور اینگل سے بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے. لیٹس سے کہ دیکھیں اس کیس کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے یہ ٹو جو ہے پروسیس فالٹی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کیس کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نوڈ جو ہے یہ اچھا یہ دونوں کو میسج ایک کو کہہ رہا ہے کہ اٹیک اینڈ ریٹریٹ, سملرلی ادھر بھی اٹیک اینڈ ریٹریٹ کا کہہ رہا ہے. تو اگر یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا فالٹ ہوگا کہ یہ اس کو ریٹریٹ کا کہے گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کیس کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے اس طرح ہوگا کہ میجورٹی جو ہے ون کرے گی, ٹھیک ہے, تو وہ اٹیک کے ساتھ جائیں گے. اور اس کیس کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو کہہ رہا تھا اٹیک کرو, اس کو کہہ رہا تھا ریٹریٹ کرو, لیکن اس نے بھی کہا ریٹریٹ کرو, تو پھر میجورٹی ون کرے گی, اس طرح سے ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے نا ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ایون دو اس کا ووٹ جو ہے نا میٹر نہ کرے, ٹھیک ہے, جب یہ ٹریٹر جنرل کے کیس میں ہوتا ہے ہمارے پاس ووٹ انف ہوں کہ ایک جو بندہ ہے اس کا میٹر نہ کرے. آپ اس کو ریلیٹ کریں جو ہے 5 موڈیول والا جو ہم نے اگزامپل لی تھی, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا تھا کہ ایک کمپیوٹر فیل ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, اس کا کیا ہوتا ہے وہ بیڈ ووٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کیس کے اندر یہ بھی ووٹ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا بیڈ ووٹ دے رہا تھا. تو لیکن پھر بھی ہماری ریلائبلٹی تھی, ہم ایک کنسنسس پہ پہنچے کہ نہیں زیادہ ووٹ جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ نارمل فنکشننگ کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ووٹنگ کی ٹرم میں دیکھیں کہ یہ ایک ٹریٹر ہے لیکن دو جو ہیں ہمارے پاس جنرل ہے ریئل, ٹھیک ہے. اوکے جی خرم میک سینس کہ نہیں؟ یس سر. اوکے یس سر. تھینک یو جی. لیٹس گو آن. In addition to process failures, a communication, ٹھیک ہے, channel may exhibit crash, omission, timing, arbitrary failures, ٹھیک ہے. یہ ہم سب دیکھیں گے. crash بھی سسٹم ہو سکتا ہے. omission کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا نا برڈ ایک آ جاتا ہے کمیونیکیشن لائن کے درمیان میں, جیسے مائکرو ویو کمیونیکیشن خاص طور پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لائن آف سائٹ پہ کام کرتی ہے. تو اس کے اندر کیا ہوگا, کچھ جو بٹس ہیں وہ مٹ ہو جائیں گی, تو اس کی وجہ سے فائنل جو میسج کو ہم ڈی کوڈ کریں گے نا وہ والا لیٹر یا ورڈ نہیں ہوگا جو کہ ٹرانسمٹ کیا گیا تھا. اور ٹائمنگ کا کیا مطلب ہے؟ ٹائمنگ یہ ہے کہ بعض دفعہ میسج کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے, لیکن اگر وہ میسج اس ٹائم کے بعد میں آیا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ٹائم اس کو کہیں گے ٹائم فیلئر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ میسج شاید ریلائبل نہیں ہے, کیونکہ اس ونڈو ٹائم ونڈو کے اندر ریسیو نہیں ہوا. اس کے علاوہ بھی آربیٹری قسم کی فیلئرز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ان پریکٹس دا فوکس از ماسکنگ کریش اینڈ اومیشن omit دا فیلئر, ٹھیک ہے. ماسکنگ کریش اینڈ omit دا فیلئر. تو اگر اس طرح کی ہم پریکٹس کریں گے تو ہم لوگ کلائنٹ سرور جو کمیونیکیشن ہے اس کو ریلائبل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں ٹی سی پی کی, ٹھیک ہے. دا پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹی سی پی ماسک اومیشن فیلئرز بائی گارڈنگ اگینسٹ دا لوسٹ میسیجز. اوکے, سو اس کا میکانزم کیا ہے؟ ایکنالجمنٹ, کہ میسج ملا ہے کہ نہیں ملا ہے, اس کے لیے ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں میسج کو, اور وہ نیکسٹ میسج کے ساتھ اس کی ایکنالجمنٹ سینڈ کر کہ میسج 2 کے ساتھ اس کو اپینڈ کریں گے, پگی بیک کریں گے اور بتائیں گے کہ ہاں میسج 1 مل گیا ہوگا, ٹھیک ہے. اس طرح سے جو ہوسٹ ہے اس کو پتہ چلے گا کہ کس کلائنٹ کے پاس کتنے میسیجز ہیں, ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی وہ اگر کوئی میسج نہیں ملا تو اس کے ساتھ وہ بتا سکتا ہے کہ اس میسج کو ری ٹرانسمٹ کریں, ٹھیک ہے, اگر اس ود ان گیون ٹائم ونڈو کے اندر نہیں ملا, ٹھیک ہے. کیا کرے گا کہ میسج نہیں ملا
تو جب مل گیا ہے تو ایکنالجمنٹ کر کے اس کو بتا دے گا, اگر نہیں ملا ہے تو وہ ری ٹرانسمیشن کی ریکویسٹ کرے گا. تو یہ بیسک میکانزم ہے ٹی سی پی پروٹوکول کا, ٹھیک ہے. یہ ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول. However, it performs poorly when a crash occurs. Okay. For example, in a although a distributed system may try to mask a TCP crash by automatically re-establishing the connection. Okay. So آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی آئی ایس پی کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ ڈراپ ہوتا ہے, پھر اس کو ری اسٹیبلش کرتے ہیں, تو کمیونیکیشن جو ہے وہاں سے پھر جو ہے ری اسٹیبلش کی جاتی ہے. لیکن دیکھیں کہ کچھ سینیریو کے اندر اس ری اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اگر لائیو ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے چیٹنگ کا تو ٹھیک ہے, ٹیکسٹ میسیجنگ میں ٹھیک ہے وہ تھوڑا ڈیلے کے ساتھ آ جائے گا, لیکن یہ ڈیلے جو ہے ری سینڈنگ دا پیکٹس, ٹھیک ہے, وہاں سے اس کو جو ہے کمیونیکیٹ کرنا وہ اس میں مسئلہ ہے, کیونکہ آپ انٹرپٹ لائیو ویڈیو کے اندر اینڈ لائیو آڈیو کے اندر, ٹھیک ہے, اگر وہ آئیں گی تو مے بی دا فائنل آؤٹ پٹ ڈزنٹ میک سینس. اوکے, سو آر پی سی جو ہم نے یہاں پڑھا ہے ریلائبل جو ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آر پی سی میکانزم جو ہے ورکس ویل ایز لانگ ایز بوتھ دا کلائنٹ اینڈ دا سرور فنکشن پرفیکٹلی, ٹھیک ہے. بٹ ان کیس آف فیلئر, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ 5 قسم کے جو ہیں سینیریوز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل فیل ہو گیا ہے تو ہم اس میں کیا زیوم کر سکتے ہیں, کیا وہ ٹائم آؤٹ ہو گیا تھا, کلائنٹ جو ہے وہ کریشڈ ہو گیا ہے, یا کیا وہ جو ہے اس کو بھی میسیج ملا نہیں ہے, وہ بھی ٹرانزٹ میں ہے. تو اس قسم کے جو ہے نا ہمارے پاس ہمیں assumption میک کرنی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. The client cannot locate the server, so this is one of the possibility, ٹھیک ہے. So no request can be sent. The client request to the server is lost. Okay. So no response is returned by the server to the waiting client. The server crashes. ٹھیک ہے, ایک کریش کا میکنزم ہو سکتا ہے, اگر وہ کریش ہو گیا ہے اسٹل اٹ کین ناٹ بی participating in the communication, ٹھیک ہے. The server's reply is lost on its way to the client. Okay. So this is also one of the possibility. Any question? Okay. سو اس کیس کے اندر بھی ریموٹ پروسیجر کال جو ہے وہ کام نہیں کرے گی, میکانزم فیل ہو جاتا ہے. تو سرور ریپلائی از لاسٹ ان دا وے ٹو دا کلائنٹ, ٹھیک ہے, دس از آلسو پاسبل. دا کلائنٹ کریشز آفٹر سینڈنگ اٹس ریکویسٹ, ٹھیک ہے, تو کریش از آلسو پاسبل, لیکن وہ سینڈ اس نے ریکویسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے یہ سرور کی فیلئر تھی اور یہ کلائنٹ کی جو ہے وہ فیلئر بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اینڈ دا سرور سینڈز اے رپلائی ٹو دا نیولی ریسٹارٹیڈ کلائنٹ دیٹ مے ناٹ بی ایکسپیکٹنگ اٹ. اوکے, تو جو اولڈ کریش ہو گیا کلائنٹ وہ ظاہر ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اس کے پاس تو ریکارڈ تھا نا میسیج کا, تو جو اگر اس کی ریپلیسمنٹ میں ایک نیا آیا ہے نوڈ, ٹھیک ہے, اس نے ریپلیس کیا ہے, اس کو اب وہ فریش ہے, اس کی میموری جو ہے وہ 0 ہے, تو اس کو نہیں پتہ چلے, اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اوکے, تو کریش فیلئر جو ہیں ہم لوگ اس کی جو ہے ہم لوگ کلاسز ہیں ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. سرور ان دا کلائنٹ سرور کمیونیکیشن دیر از اے نارمل کیس, ٹھیک ہے, وین دیر از ریکویسٹ فار سم تھنگ, ٹھیک ہے, ریکویسٹ ریسیو کی ہے, ایگزیکیوٹ اس کو کیا گیا ہے یا پروسیس کیا گیا ہے اور اس کا رپلائی دے گیا ہے. سو ٹھیک ہے. سینیریو بی از کریش آفٹر سروس ایگزیکیوشن, ٹھیک ہے. اس کو سروس تو دے دی گئی تھی, یعنی اس کا پروسیس جو ہے وہ کمپٹیشن یا جو بھی کیلکولیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد یہ کریش ہو گیا, تو اس کیس کے اندر رپلائی نہیں ملے گا.
اور جو تھرڈ سینیریو ہے کریشز، ایون جو ہے سروس سے پہلے ہی سرور جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے. اس نے یہ ریسیو کی ہے ریکویسٹ اور فوراً کریش ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر بھی نو رپلائی از پاسبل. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ اور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم اسٹوڈنٹ، تو آپ کو یہ چیزوں کا نالج ہونا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ انشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کو سسٹمز بھی ڈیولپ کرنے ہیں، تو آپ کو کمیونیکیشنز کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور پروسیسز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ایز اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم اسٹوڈنٹ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پھر ایسی فیلیئرس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو فیلئر تب بھی ہینڈل ہوں گی جب ہمیں اس طرح ٹائپ کے سینیریوز پتہ ہوں گے فیلئر کے. ٹھیک ہے، سو دیر آر 5 کلاسز آف فیلئر. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا اور پڑھتے ہیں.